الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے زبان جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کو ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمائی گئی ہے اس کی حفاظت کرنے سے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں بھلائی والا انسان خوبی اور خیر کا انسان بناتے ہیں اور اس زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے اس زبان کو کنٹرول سے باہر کر دینے سے بعض مرتبہ انسان دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اس کی سزا ملتی ہے اس ایک زبان کے ذریعے سے انسان کئی سارے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے دیکھنے میں زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر اس سے ہونے والے گناہ بڑے بڑے ہیں تو اس لیے ہم سب کو
اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس زبان کو گناہ میں مبتلا ہونے سے، اس زبان کے ذریعے گناہ کرنے سے احتیاط برتنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان کے ذریعے سے آج انسان جو گناہ کر رہا ہے، ان میں ایک سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ آج ہمارا معاشرے کا ایک بدترین گناہ جھوٹ بن گیا ہے، اور یہ جھوٹ والا گناہ آج معاشرے میں اتنا عام ہو گیا، اتنا پھیل گیا ہے کہ آج ہمیں جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا اور جھوٹ کو گناہ سمجھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اتنا آسانی کے ساتھ آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اتنا جلدی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کو گناہ بھی سمجھنے آج تیار نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی اپنی عزت کے لیے، تھوڑے سے اپنے نفع کے لیے، تھوڑی سی دنیا بنانے کے لیے، تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے آج انسان جھوٹ میں مبتلا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں، جن میں جھوٹ کا نقصان کیا بتایا گیا ہے، جھوٹ پر کیا وعید سنائی گئی ہے، کیا سزائیں بتائی گئی ہیں، جھوٹے انسان کا دنیا میں کیا انجام ہونے والا ہے، آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ مگر ایک شریعت کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، حدیث کو ماننے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا مسلمان معاشرے کا حال آج ایسا ہو گیا کہ آج ہماری زبانیں جھوٹ سے بہت کم بچی ہوئی ہے۔ سچائی آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مختلف شکلیں آج جھوٹ کی تیار ہوئی ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو جھوٹ کی مختلف شکلیں ملیں گی، مختلف انداز سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ تم اپنے آپ کو سچ بولنے کے پابند بناؤ، سچائی کو لازم پکڑ لو، بول چال میں، گفتگو میں، وعدہ کرنے میں، لین دین میں، معاملات میں، بزنس میں، دوستی نبھانے میں، رشتہ داری نبھانے میں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ جو بات چیت ہو، ان ساری چیزوں میں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ سچائی تمہیں نیکی کے راستے پر لے کے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، انسان جب سچ بولتا رہے گا، سچ بولنے کی عادت ڈال لے گا، زندگی بھر سچ بولتا رہے گا، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اس کا انجام یہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے دربار میں اسے صدیق لکھا جائے گا، سچا انسان لکھا جائے گا۔ اللہ کے دربار کا فیصلہ ہی اصل ہے ہمارے لیے۔ دنیا کے چند پیسوں کے لیے جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دیا، پڑوس کو دھوکہ دیا، محلے والوں کو دھوکہ دیا، دوست کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ لوگ آج جھوٹ میں اتنے آگے نکل گئے کہ عدالتوں میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں ججوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، پراپرٹی کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جھوٹ بولنے سے تمہیں کچھ پیسہ مل جائے گا، دنیا میں جھوٹ بولنے سے کچھ پراپرٹی مل جائے گی، دنیا میں جھوٹ بولنے سے کوئی عزت تمہیں مل جائے گی، یہ وقتی طور پر ہے، مگر اللہ کے یہاں تم کیا لکھے جاؤ گے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے سچ بولنے کی عادت ڈالی، سچ بولنا ہمارا مشغلہ بن گیا، سچائی ہماری زبان پر باقی رہی، تو اللہ کے دربار میں صدیق لکھا جائے گا ہمارے لیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ انسان کو گناہ کے راستے پہ لے کے جائے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان دنیا میں جھوٹ بولتا رہے گا، انسان دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا، زبان کھولا جھوٹ نکلا، معاملے میں جھوٹ بول دیا، لین دین میں جھوٹ بول دیا، گواہی میں جھوٹ بول دیا، ہر جگہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس کے جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہ اللہ کی دربار میں، اللہ کی نظر میں جھوٹا شمار ہوگا۔ ہمارے نام کے ساتھ کل میدان حشر میں جھوٹا لکھا جائے گا۔ جھوٹے کو بلاؤ، جھوٹے کے بارے میں فیصلہ، جگہ جگہ قرآن کریم میں
چمکانے کے لیے، اپنے کاروبار کو نفع میں لانے کے لیے ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں سوچا گھر کے اندر جو بے برکتی ہے، روزی میں جو بے برکتی ہے، کمائی میں جو بے برکتی ہے، وہ کیوں آ رہی ہے؟ یہاں جھوٹ بول کر کے بے برکتی لا رہا ہے، اور بے برکتی کا علاج کرانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، عامر صاحب کے پاس جا رہا ہے، فلاں کے دربار میں جا رہا ہے، فلاں کے پاس جا کر کے شکایت کرتا ہے، میرے کاروبار میں بے برکتی آ گئی، میری روزی میں بے برکتی آ گئی، میرے دکان میں بے برکتی آ گئی، میرے بزنس میں بے برکتی آ گئی، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کا توڑ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تجارت میں۔ کذاب لکھے گا ہوگے، جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک مومن ہو کر کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، ایک مسلمان ہو کر کے ہم اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کون؟ جس کا ظاہر ایک، جس کا باطن ایک، جو اندر سے ایک روپ میں رہتا ہے، باہر سے ایک روپ بناتا ہے، اندر سے دین نہیں مانتا، باہر سے ایکٹنگ کرتا ہے، اندر سے اللہ کو نہیں مانتا، باہر سے ایکٹنگ کرتا ہے، اندر سے جنت کو نہیں مانتا، باہر سے ایکٹنگ کرتا ہے، اندر سے آخرت کو نہیں مانتا، باہر سے ایکٹنگ کرتا ہے، شکل و صورت مسلمانوں کی بنا لیتا ہے۔ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو دل سے بھی اللہ کو مانے، زبان سے بھی اللہ کو مانے، دل سے بھی آخرت کو مانے، زبان سے بھی آخرت کو مانے، دل سے بھی جہنم کو مانے، زبان سے بھی جہنم کا اقرار کرے، دل سے بھی آخرت کی سزاؤں کا اقرار کرے، زبان سے بھی دل آخرت کی سزاؤں کا اقرار کرے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ مومن الگ ہے، منافق الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانی بتا رہے ہیں، مومن کی نہیں، مسلمان کی نہیں، ایمان والے کی نہیں، منافق۔ منافق کو پہچاننے کے لیے 3 نشانیاں، یہ 3 نشانیاں اگر کسی کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ 3 نشانیاں اگر کسی کی زندگی میں نظر آ رہی ہے، سمجھ لو وہ ایکٹنگ کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں بن سکتا، وہ ایکٹنگ کرنے کے باوجود بھی مومن نہیں بن سکتا، وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ دنیا کے پیپروں میں تو مسلمان لکھا جائے گا، لیکن وہ اللہ کے دربار میں، وہ اپنے اعمال نامے کے اندر مسلمان شمار نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کی نظر میں مسلمان شمار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نظر میں مسلمان و مومن شمار نہیں ہوتا، وہ منافق کہا جائے گا، اسے منافق کہا جائے گا، اس کا حشر منافقوں کے ساتھ اللہ پاک فرمائے گا۔ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نکالتا ہے۔ پہلی نشانی جھوٹ ہے۔ جس کی زندگی میں جھوٹ ہو سمجھ لے کہ وہ منافق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا حدث کذب، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے، زبان کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کہ کوئی اس کے پاس امانت لا کے رکھتا ہے، چاہے پیسہ ہو، چاہے زیورات ہو، چاہے کوئی پراپرٹی کا پیپرز ہو، یا کوئی بھی چیز لا کر کے امانت رکھتا ہے،
اس امانت رکھی ہوئی چیز میں خیانت کرتا ہے، بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا ہے، بغیر اجازت کے یوز کر لیتا ہے، اپنی منمانی کی جگہ پر اسے لگا لیتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ 3 علامتیں منافق کی ہے، یہ 3 علامتیں کسی کی زندگی میں نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو منافقوں سے نکالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں پکا مسلمان بنانا ہے۔ سچائی کو لازم پکڑنا پڑے گا، جھوٹ سے احتیاط کرنا پڑے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم ایمان والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف ذکر کر لینا، صرف سجدے کر لینا، صرف رمضان کے روزے رکھ لینا، صرف تہجد پڑھ لینا، صرف حج و عمرہ کر لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ عادتیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، یہ طور طریقے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ یہ جو باتیں حدیث میں ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کاپی کرنا پڑے گا، انہیں اپنی زندگی میں فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہماری نماز ہمیں کام دے سکتی ہے، تبھی جا کر کے ہمارے سجدے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ ورنہ عبادتیں کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے، سجدے کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے، حج پہ حج کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، ادھر مسجد کے اعمال بھی کرتے رہے، ادھر مارکیٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے رہے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے رہے، دوستوں کو جھوٹ بولتے رہے، تاجروں کو جھوٹ بولتے رہے، اور لین دین کے معاملے کو جھوٹ سے سوار کے رکھا ہے، تو پھر نجات کا راستہ ہمارے لیے ابھی تیار نہیں ہوا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے سمجھ لیا کچھ عبادتیں کر لینے سے ہم مومن بن جائیں گے، کچھ سجدے کر لینے سے ہم مسلمان بن جائیں گے، کچھ عبادتیں اللہ کے سامنے کرنے سے، گر گرا کر دعائیں مانگنے سے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے بن گئے اور سجدے کرنے والے بن گئے، اپنے آپ کو اطمینان کر لیا، سرٹیفکیٹ لگا لیا، مہر لگا لیا، میں مسلمان ہوں، میں پکا مسلمان، میں نمازی، میں حاجی، میں تہجد گزار، میں فلاں، یہ ڈگریاں ہم خود اپنے آپ کو لے سکتے ہیں۔ ہماری ڈگری لینے سے ہمارا کوئی انجام جنت کا ہونے والا نہیں ہے، ڈگری ملے گی اللہ کے دربار سے ملے گی، نمازی کی سرٹیفکیٹ اللہ کے دربار سے ملے گی، نماز قبول ہے، حج کی سرٹیفکیٹ اللہ کے دربار سے ملے گی، حج قبول ہے، تلاوت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے دربار سے ملے گی، تلاوت قبول ہے، سجدے کی سرٹیفکیٹ اللہ کے دربار سے ملے گی۔ میرا ایک سجدہ جنت تک لے جانے کے لیے میرا ذریعہ بن جائے گا، میرے لیے کافی ہے۔ میں دنیا میں زندگی بھر سجدے کرتے رہوں، میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں، میں زندگی بھر حج کرتا رہوں، میں زندگی بھر قرآن پڑھتا رہوں، اللہ کے دربار سے اگر میرے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے، یہ نماز مجھے جنت تک نہیں پہنچا سکتی، یہ سجدے مجھے جنت تک نہیں پہنچا سکتے، یہ حج مجھے جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے بھائیوں، چند عبادتیں کر کے ہم جو اپنے آپ کو اطمینان سے بیٹھ گئے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، نہ جھوٹ سے پرہیز ہے، نہ سچ بولنے کی عادت ہے، تو پھر اللہ کے دربار میں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونے والا ہے وہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے سچائی کی عادت ڈالیں، بول چال میں سچائی ہونا چاہیے، جب بھی کسی سے بات کرے سچ بات کرے۔ سچ کی عادت انسان کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے، انسان کو آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے۔ سچ بولنے سے لوگوں کی
بھروسہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا کیریکٹر ہمارے گھر والوں کی نظر میں، ہمارے دوستوں کے دلوں میں، ہمارے محلے والوں کے دلوں میں، ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں، ہماری پوری بستی کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے تعلقات بناتے ہیں، لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لوگ ہم سے بزنس کریں گے، لوگ ہم سے تجارت کریں گے، 4 پیسہ کمانے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا 4 پیسہ تو مل جائے گا، مگر 4 لوگوں کے دلوں میں تمہاری جو نفرت پیدا ہوگی، جو دوری پیدا ہوگی، یہ بہت بڑا نقصان ہے معاشرے کے لیے۔ عزت سے بڑھ کر چیز دولت نہیں ہے، عزت کمانا ہے سچائی کے راستے سے ملے گی، دولت آپ کو ہر راستے سے مل جائے گی۔ سچا انسان بن گئے، لوگ کہیں گے بڑا سچا ہے، اس سے معاملہ کرنا چاہیے، اس سے بزنس کرنا چاہیے، اس سے لین دین کرنا چاہیے، پھر انسان لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا بھی بزنس کرے گا تمہارے ساتھ۔ اگر تمہاری ایک زبان سچ رہی، اگر تمہاری ایک زبان پکی رہی، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا بھی بزنس تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ زبان جھوٹ میں آ گئی تو پھر انسان لاکھوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، 100 روپے کا بھی بزنس تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں عزت دلانے والی چیز یہ زبان کی سچائی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کیا پہلے زمانے میں ڈاکومنٹس تھے؟ کیا پہلے زمانے میں پیپرز کا سسٹم تھا؟ کیا پہلے زمانے میں یہ لیپ ٹاپ کا سسٹم تھا؟ یہ سسٹم ورک ہونا اور یہ ڈاکومنٹس جمع کرنا، یہ فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کرنا، فلاں کے نام پر پراپرٹی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لکھنا کہاں سے آتا تھا انہیں؟ وہ اناری تھے، وہ جاہل تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں نہ الف با آتا تھا، انہیں نہ ABCD آتا تھا، انہیں کوئی نہ ان کے پاس ڈگری تھی، نہ وہ ڈاکٹری کی ڈگری رکھتے تھے، نہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھتے تھے، نہ وہ لائر کی ڈگری رکھتے تھے، نہ وہ آفیسر کی ڈگری رکھتے تھے، نہ وہ ٹیچر کی ڈگری رکھتے تھے۔ ڈگری کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اگر کوئی ڈگری ان کے پاس تھی تو صرف اور صرف سچائی کی ڈگری تھی۔ جو بڑا پکا پتھر کی لکیر بن گئی، یہ جگہ بیچ دیا، تمہیں بیچ دیا یہ جگہ، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، پھر زندگی گزر جائے کبھی یہ زبان پلٹتی نہیں تھی، بات دیا تو دے دیا، پیسہ دوں گا تو دوں گا، فلاں ڈیٹ پر پیسہ تمہارا واپس کروں گا، وہ کر کے رہوں گا، جو وعدہ کیا وہ نبھا کے رہوں گا۔ یہ زبان کی سچائی کی ڈگری پہلے کے لوگوں میں تھی، سیدھے سادے تھے، اناڑی تھے، جاہل تھے، کچھ لکھنا نہیں آتا تھا، کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کھانے پینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جھوپڑ پٹی میں زندگی گزارا کرتے تھے، ایک وقت کھا کر ایک وقت بھوکے رہنا برداشت کر لیا کرتے تھے، مگر زبان کی سچائی ایسی تھی کہ کوئی بھی آدمی کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ نہیں۔ معاملات میں صفائی ہے، زبان میں صفائی ہے۔ آج انسان ایجوکیشن میں آ گیا، ایجوکیٹڈ بن گیا ہے، لباس بدل گیا، گھر بدل گیا، جوتے پہننے والا ہو گیا، کاروں میں گھومنے والا ہو گیا، بنگلوں میں رہنے والا ہو گیا، ڈاکٹر کی ڈگری اس کے پاس آ گئی، آفیسر کی ڈگری اس کے پاس آ گئی، لائر کی ڈگری اس کے پاس آ گئی، جج کی ڈگری اس کے پاس آ گئی، فلاں ڈگریوں پر ڈگریاں، امریکہ میں جا کے ڈگری کما رہا ہے، لندن میں جا کے ڈگری کی کورس کر رہا ہے، فلاں ملک سے ملک جا کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، ڈگریاں تو ایک نہیں 100 لے لیا ہے، مگر زندگی میں سچائی کی ڈگری نہیں ملتی۔ سوٹ بوٹ پہن کر بھی جھوٹ بولتا ہے، آفیسر ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے، لائر ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے،
زمانے کی چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن اندر جو خرابی ہے وہ خرابی آج باقی ہے۔ اوپر سے سوٹ بوٹ والا ہے، اوپر سے اچھا ایجوکیشن کا انسان لگتا ہے، پڑھا لکھا انسان لگتا ہے، اندر سے دل اتنا ہی خراب ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں جھوٹ نکالتا ہے زبان سے، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول کر کے پیسہ کماتا ہے۔ یہ جھوٹ جب معاشرے میں زیادہ ہو گیا، یہ زبان جب پھسلنے لگی تو سسٹم بدل گیا کہ بھائی اب انسان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اب ڈاکومنٹس بناؤ، اب پیپر سے کام چلے گا۔ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، زبان کا اعتبار نہیں ہے صاحب، پیپر رکھنا چاہیے۔ کس کی زبان کب پھسلے گی پتہ نہیں ہے۔ جگہ بیچ رہا ہے، بیچنے والے کو بھی پیپر بنانا چاہیے، خریدنے والے کو بھی پیپر بنانا چاہیے، دونوں کی سائن سگنیچر ہونا چاہیے، دونوں کے ڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے زیراکس ہو کر کے دونوں کے پاس ایک کاپی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بے جان چیز آج ہماری زندگی کے لیے بھروسے والی بن گئی۔ یہ جو زبان اللہ نے دیا تھا بھروسے کے لیے، آج اس زبان کی کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں رہی۔ یہ قلم آج بھروسے والا بن گیا، یہ پیپر آج ہماری زندگی، ہماری پراپرٹی کو بچانے والا ذریعہ بن گیا۔ اس زبان میں آج ویلیو ہم نے نہیں رکھا۔ پیسہ لے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، کیا ہے گارنٹی؟ ڈاکومنٹ ریڈی کرو، پیپرز پہ سگنیچر کرو، تب تک اعتبار نہیں ہے صاحب۔ ہر جگہ پیپرز، ہر جگہ پیپر، گھر لیز پر دو، گھر کرائے پر دو، فلاں چیز قرضہ لینا ہے، ہر چیز کے لیے ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں، اور پیپر سے ہی سارا ورک ہو رہا ہے۔ یہ جھوٹ کا انجام ہے۔ آج بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ ہم نے جو بھروسہ کھویا ہے، اس کی وجہ جھوٹ ہے، بول چال میں جھوٹ، منہ کھولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ صرف بول چال میں ہی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں، جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، الگ الگ انداز سے جھوٹے آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جھوٹ ہے بول چال کا، بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، اور ایک جھوٹ ہے گواہی دینے کا۔ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور اس میں غلطی کس کی ہے معلوم بھی ہے، یہ فلاں انسان کی غلطی ہے، اسی نے اس کو مارا ہے، اسی کے مارنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اسی کے مارنے سے اس کا انتقال ہوا ہے، اسی کے مارنے سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی کے مارنے سے اسے نقصان ہوا ہے، جانتا ہے۔ جب گواہی دینے کا نمبر آتا ہے، بیٹھک میں 4 لوگوں کے سامنے یا کورٹ کے پاس جا کر کے جج کے سامنے جب گواہی دینے کا نمبر آتا ہے، تو جان بوجھ کر کہ غلطی اسی کی ہے جانتا ہے، لیکن اندر سے کچھ پیسہ لیا اور گواہی دے دیا کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ دوستی کا واسطہ ہے، غلطی کیا ہے لیکن میرا دوست ہے، اسے بچانا ہے، میری دوستی کو بچانا ہے، میری دوستی کو نبھانا ہے۔ اس دوستی کو بچانے کے لیے جج کے سامنے کھڑا ہو کر کے گواہی دے رہا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ رشتہ داری کا واسطہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، جانتا ہے میرا رشتہ دار نے غلط کیا ہے، مگر رشتہ داری کا مسئلہ ہے، سارا کا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے۔ اب رشتہ داری کے بہانے سے، رشتہ داری کے نام پر گواہی جھوٹی نکال رہا ہے، سچی گواہی کو چھپا دیا۔
جج کے سامنے کھڑا ہو کر کے جھوٹی گواہی دیا، اس جھوٹی گواہی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بغیر غلطی والا بے قصور ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم من اکبر الکبائر، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بڑے بڑے گناہوں میں بھی کچھ بڑے گناہ ہیں، کیا میں ان کو بتاؤں؟ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ، کیا میں ان کو بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، ہم بچنا چاہتے ہیں ان بڑے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب تیسری بات کرنے کا نمبر آیا اللہ کے نبی نے اپنے پیٹھ کو صحابے سے نکال کر سیدھے بیٹھ کے کہنے لگے وَقَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا آج یہ معاشرہ مبتلا نہیں ہے جھوٹی گواہی میں؟ ہم سچی گواہی دے سکتے ہیں مگر مسئلہ رشتہ داری کا ہے، مگر مسئلہ دوستی بچانے کا ہے، مگر مسئلہ اندر سے پیسہ لے لیا ہے، اب اس پیسے کی وجہ سے گواہی بدل رہا ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے گواہی کو بدل رہا ہے، دوستی کی وجہ سے گواہی کو بدل رہا ہے۔ تیرے پیسہ لے کر کے جھوٹی گواہی دینے سے، تیرے رشتہ داری کے نام پر جھوٹی گواہی دینے سے، تیرے دوستی کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دینے سے دنیا میں بچ سکتا ہے، آخرت میں تیرا انجام کیا ہوگا؟ گواہیوں میں جھوٹی عام ہے۔ ارے پراپرٹی کے لیے لوگ ڈاکومنٹس کو چینج کر رہے ہیں، نقلی ڈاکومنٹ بنا لیا کسی کی پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے، کیا یہ جھوٹ میں بھی ہے؟ گواہوں کی جھوٹی، وعدے میں جھوٹی، وعدے ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کو ضرورت پڑی پیسوں کی، گھر میں بیٹی کی شادی تھی، کوئی بیمار تھا، پیسوں کی ضرورت پڑی، کسی کے پاس گیا اور جا کر نے کہا بھائی صاحب مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے وہ پیسہ دے دیں تو میری ضرورت پوری ہوگی۔ اس نے پوچھا کب واپس کرو گے؟ تو پیسہ لینے والا، قرض لینے والا وعدہ کرتا ہے کہ آج 16 دسمبر، جنوری 16، 1 مہینے کے بعد جنوری 16 کو میں تمہارا پیسہ واپس لوٹاؤں گا۔ یہ جو جنوری 16 کو واپس لوٹانے کی بات کر رہا ہے یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے۔ جب جنوری 16 آیا تو پیسے دینے والے نے کال کیا بھائی میرا پیسہ واپس کرو، فون اٹھانے تیار نہیں ہے۔ گھر میں گئے، فون آیا، دیکھ لیا وہ پیسے والے کا فون، اٹھائے تو پریشانی، کہیں کو گرفتاری، اٹھا کے بچوں کو دے دیا، بولو ابا میں نے بات کر، بیوی کو فون دے دیا، بولو یجمان بہن کے باہر، وعدہ خلافی۔ پیسے جس تاریخ پر لوٹانے کا وعدہ کیا پوری کوشش کرو اور نیت و
پیسہ واپس لوٹاؤں گا، یہ وعدے کو نبھانا ہے۔ تمہارا دل ہی نہیں ہے 16 جنوری کو دینے کا، تمہارا دل ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی چاکلیٹ دے کے آ گیا 16 جنوری کو دے دوں گا، اب نہیں بولے تو پیسہ نہیں ملتا ہے نا، اس کے بعد پیسہ ملنا نا، کہتی ہے چھوڑا لگی 16 جنوری کو دے دوں۔ یہ ریلا کس کے کون چلا رہی ہے؟ ریل وہاں کیسے تیار ہو رہی ہے؟ کتنی گڑبڑی میں ہو رہی آج پیسوں کے معاملے میں، لین دین میں، مانگتے وقت تو ایسا بن جاتا ہے گویا اس سے بڑا تواضع والا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اتنا نرم بن گیا، اتنا نرم میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، ایسا ویسا، کیا کی ہو گیا، کدھر کی ہو گیا، مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے اعتماد، تمہیں جب میرا ہیلپ کرتے سو تمہیں ہاتھ چھوڑ رہے تو میں ناکی چلے جاتا ہوں، میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، فلاں کی ذرا دے کر رحم کرتا رہو میرے اوپر، غریب گھر کا آدمی ہو، گھر میں ٹینشن آئے، فلاں کیا کی بندے پیسہ لیا۔ جب دینے کا نمبر آتا ہے تو انسان کا روح بدل جاتا ہے۔ اگر پیسہ دینے والا کمزور ہے اور لینے والا ذرا پاور میں ہے، لینے والا ذرا طاقتور ہے، تو پیسہ پوچھنے آتا نا، اسے الٹا روتا، ارے تو سر بیچتا ہے، ان دن میں کیا 100 روپے پیسہ لگے گا، صورت گلی میں سے کون سے پیسے ذرا کر دھمکا کر معاملے کو دبایا جا رہا ہے، نہیں تو دوسرا روٹ ڈالتا، اے دے تو جا باقی ہو بھگم دھنگوی دے تو جا، ایسے بولنا دے تو ملک جنوری 16 کو نہیں کوئی پیسے ایڈجسٹ اور دے تو جا، یہ کوئی طریقہ ہے بولو نہیں، وعدہ خلافی ہے۔ کہیں ساتھ میں جانا تھا، وعدہ کیا فلاں تاریخ کو ساتھ میں آؤں گا، فون سوئچ آف کر لیا۔ کسی کو وعدہ کیا کہ تمہاری شادی کے موقع پر میں پیسہ دوں گا، تمہیں ہیلپ کروں گا، کسی کے گھر میں بیمار ہے ایڈمٹ کر دیا اور ہمارے بھروسے پر کیا ہے کہ فلاں صاحب مجھے پیسہ دینے والے، اب بیوی کو لے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، لاکھوں کی بھی آنے والی ہے، وعدہ کیا تھا کہ میں پیسہ دوں گا، لیکن ہاسپٹل میں جا کے اسے علاج کرا کے جب بھی آنے والی ہے فون کرتا ہے دوست کو، کام ہے 1 لاکھ روپے دے دوں بولتا ہاں، اب وہاں ڈسچارج کرنے والے ہی پیسہ بننا ہے، ذرا پیسے بھیج ڈال، نہیں واپس ہے، وعدہ خلافی۔ آج سیکنڈ نہیں لگ رہے وعدہ خلافی کرنے کے لیے، ہمارے وعدوں کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ بھی نہیں لگ رہے، اتنی آسانی سے ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، وعدوں کو توڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا وعدہ نبھانے کا انداز دیکھو، بخاری شریف میں یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بنی اسرائیل کے 2 دوست تھے، ایک دوست کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو دوست کے پاس جا کے کہنے لگا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ پیسہ دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ تو وہ دوست نے اس کو پیسہ دے دیا۔ اس میں ایک دوست کا گھر سمندر کے اس کنارے اور ایک دوست کا گھر سمندر کے اس کنارے پر۔ جب پیسہ لیا آپ چلے گئے، جا کر کے اپنے کام میں یوز کر لیا، وہ پیسہ لوٹانے کا جب نمبر آیا، جب پیسہ لوٹانے کا وقت آیا، جب وہ تاریخ آئی پیسہ لوٹانے کی، تو یہ ضرورت مند دوست جس نے پیسہ لیا تھا پیسوں کا انتظام کر کے، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے، وہ درہم کو لے کر کے جب دینے کے لیے جب وہ گھر سے باہر نکلا، جب گاؤں کے باہر آیا، دیکھا سمندر میں جو راستہ ہے اور وہ جو راستے میں جو سمندر ہے، وہ سمندر میں طوفان کھڑا ہے پانی کا۔ ایک دن دیکھا کہ طوفان ہے، ادھر اس پار سے اس پار جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں جانے والا، تو وہ
واپس گھر چلا گیا. دوسری دن پھر آیا کہ پیسہ واپس کرنا ہے مجھے، لیکن یہاں راستے میں رکاوٹ ہے کہ سمندر میں طوفان ہی طوفان ہے، کیسے جائیں گے؟ دوسرا دن نکل گیا. اس طرح کرتے کرتے 2 سے 4 دن ہو گئے، طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ادھر وہ آدمی کھڑا ہو کر کے انتظار کر رہا ہے کہ میرا دوست پیسہ لوٹانے کا وعدہ کر کے گیا ہے اس تاریخ کو، لیکن پیسہ آنے کی تیار نہیں، لا کر دینے تیار نہیں. تو پیسہ دینے والے آدمی نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، جب کوئی طوفان کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو چوتھے دن اس دوست نے اس درہم کو کیا کیا، ایک لکڑی لے کر اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں اس درہم کو بھر کے اس لکڑی کو پیک کر کے اس سمندر کے اندر جو طوفان کا پانی تھا اس پانی کے اوپر لکڑی کو پھینک دیا. اللہ کے بھروسے پر، یا اللہ وعدہ کر کے آیا تھا فلاں تاریخ کو پیسہ لوٹاؤں گا، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے لوٹانے کا، یہ آخری راستہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. یا اللہ تیرے بھروسے پر اس لکڑی میں 100 درہم ڈال کے میرے دوست کے حوالے کرتا ہوں، اس کو اپنی قدرت سے اپنے دوست کو پہنچا دے. ادھر وہ دوست جو روزانہ آ کے انتظار کر رہا ہے کہ میرا دوست اب پیسہ لائے گا، کل پیسہ لائے گا، پرسوں پیسہ لائے گا، روزانہ صبح آتا شام تک انتظار کر کے جاتا. جب چوتھے دن آ کے کھڑا تھا کہ آج دوست آ سکتا ہے، دیکھا شام ہو گئی، کوئی دوست آنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، طوفان کا پانی جیسے کہ ویسے ہے. شام میں واپس لوٹنے والا تھا، نظر پڑی ایک لکڑی پر تو یہ سوچ کر لکڑی اٹھا لیا کہ پیسہ نہیں آ رہا ہے تو چلو کم سے کم یہ لکڑی تو میرے گھر میں کام آ جائے گی، کچھ جلا کے کھانا بنانے کے کام آ جائے گی، چولہے میں جلانے کے کام آ جائے گی. اس نیت سے اس لکڑی کو لے کے گھر پہنچا. جب گھر میں اس لکڑی کو جلانے کے لیے اس کو جب 2 ٹکڑے کیا، دیکھتا ہے کہ اندر درہم ہے اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا ہوا ہے دوست کا. اس کے اندر اس نے خط لکھا، اے دوست فلاں تاریخ کو پیسہ لوٹانے کا میں نے وعدہ کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، اس تاریخ کو میں تیرا پیسہ لوٹانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر سمندر میں طوفان زیادہ تھا، پانی زیادہ تھا، میں نہیں پہنچا سکا. اس طرح 1 دن 2 دن 4 دن داخل ہو گئی، معاف کرنا 4 دن کے بعد میں تیرا پیسہ پہنچا رہا ہوں. یہ خط لکھ کر کے وہ لکڑی میں درہم جو ڈالا تھا وہ جب اس دوست کو ملا تو دوست خوش ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو کسی طرح میرا پیسہ مجھے واپس مل گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد جب طوفان کا پانی ختم ہو گیا، جب راستہ کلیئر ہو گیا تو یہ دوست دوبارہ پھر 100 دینار لے کر کے دوست کے پاس پہنچا اور جا کر کے دوست سے ملاقات کی اور کہنے لگا، بھائی تیرا پیسہ میں نے لیا تھا، نہیں پہنچا سکا طوفان کی وجہ سے، یہ پیسہ یہ اب تیرا پیسہ لے کے آیا. کہنے لگا، ارے بھائی وہ جو تو نے سمندر میں خط کے ساتھ لکڑی میں رکھ کر کے بھیجا تھا وہ مجھے پہنچ گیا ہے. تب اس دوست نے اللہ کا شکر ادا کیا، بھائی مجھے بھروسہ نہیں تھا تیرے تک پہنچے گا، اس لیے دوبارہ میں لے کے آیا ہوں. تو کہنے لگا نہیں وہ پہلے کے پیسے پہنچ گئے ہیں. تو دونوں نے مل کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. بھائی یہ لوگ تھے وعدہ کرتے تو نبھایا کرتے. آج وعدے تو کرتے ہیں آسانی سے مگر نبھانے کی نیت نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے کی عادت نہیں ہے. اس لیے وعدہ پورا کرنا چاہیے. وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتا. اسی طرح بزنس میں جھوٹ ہے، لین دین کے اندر جھوٹ ہے. دکاندار اپنے مال کو بیچنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے میرا مال بک جائے، خریدنے والے کے سامنے تعریف کی پل باندھ دیتا ہے، میرا مال ایسا ویسا فلاں دیش سے آتا ہے، وہ ملک سے آتا ہے، وہ سبھی ملک میں شیواجی نگر کا مال ہو اور تعریف کرتا ہے تاکہ لے لے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. نہیں بھائی گارنٹی دے دو 2 سال گارنٹی نہیں ہوتی ہے، جی لے بڑھا دو.
خصمی کھاتا ہے، چیز بیچنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی تعریفیں کرتا ہے چیز بیچنے کے لیے، جھوٹ ہے۔ تجارت کا جھوٹ آج عام ہو گیا۔ سچائی کے ساتھ تجارت کرو، چاہے 100 روپے کماؤ، یہ برکت والے 100 روپے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ 1000 روپے کمانے سے بہتر ہے سچ بول کر کے مال بیچو، سچ بول کر کے تجارت کرو، اس کے اندر عافیت بھی ہے، عزت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ مال کچھ اور ہے، اوپر سے ذرا شوکر ڈال کو، نہیں کشمیر کا یہ صرف آدھی کا ہے سمان، یہ 4 دن پہلے آ گیا اور جھڑی کی وجہ سے اندر سے نرم ہو گیا، خراب ہونے والا ہے۔ اب اسے کیا بول کو بیچ رہا، فرش ڈال دے، آدھی ٹائر ہو گیا، میں نے تو بھی گھر چلے آیا، یہ خوش ہو کو آقا شاہ میں کیا ہے، ڈالا پھر ٹوپی سے ملا سو ملا بکرا پراپر کا ملا ہے۔ یہ 4 دن یہ جھڑی پکڑ کو جو بزنس ٹھپ ہوا تھا نا، جو نقصان ہوا تھا نا، وہ پورا نقصان کا کھٹا ایک بکرے سے نکل گیا۔ یہ تجارت ہے، یہ مارکیٹنگ کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں بناوٹی باتیں نہیں، یہ چل رہا ہے۔ بھائیو یہ سب نہیں چلے گا، یہ دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول کے مذاق کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کو ہنسانا ہے، ہنسانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ 4 دوست بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک دوست کا مذاق اڑانا ہے، اب تینوں مل کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم لوگ نے کیا کرا کل دعوت میں کھانے کا کھا لے تو وہ بریانی کے ساتھ کبابن تھے، وہ پورے کبابن دینے لگے بات، اب پورے دوستہ مل کو ہنسے کہ ارے ایسا کام کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی ہو کر نہیں ہے، مگر ہنسانا ہے نا، مذاق اڑانا ہے اس کا، اس کے لیے کچھ بھی بول کر کے ہنسایا جاتا ہے، مجلس کو ہنسایا جاتا ہے، مجمع کو ہنسایا جاتا ہے، دوستوں کو ہنسایا جاتا ہے، دل بہلانے کے لیے مذاق اڑاتا گیا۔ اب انہیں بیزار ہو بولتا کیا ایسا بولتا، مذاق کرا لیتے ہوتے۔ بھائیوں مذاق کرنا منع نہیں ہے، شریعت میں مذاق کرنا منع نہیں ہے، ہمارے نبی نے مذاق کیا ہے، مذاق کرنا چاہیے۔ جب جب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کی باتیں ہو، دل بہلے گا، اندر کا ٹینشن ختم ہوگا، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی محتر کچھ نہیں رہنا، کبھی دوستوں کے ساتھ ملے، ہنسی مذاق کر لیے، تھوڑا سا دل بہل گیا، بیوی بچوں کے ساتھ مذاق کر لیے، یہ سب چلتے رہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں ہنسے لگا تو تمہاری نماز ٹوٹ جاتی، تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا، تمہارا حج ٹوٹ جاتا، میں حدیث اپنا میں نہیں ہنسنا، میں ہنسے تو کم ہو جاتی ہے لوگ، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی صحابہ کے سامنے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے جس سے صحابہ ہنستے تھے۔ ایک بڑی عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے وہ بڑی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کر ڈالو، جنت میں جانے کی بڑی تمنا ہے، تمہیں دعا کر ڈالے تو میں جنت میں پہنچ جاتا ہوں، میرے واسطے جنت کی دعا کر ڈالو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے بڑھے جنت میں نہیں جاتے ہیں، اللہ اس میں ہے نا بڑھوں کو جنت کیسے دعا کرو اللہ سے، بڑھے کو جنت نہیں ہے۔ اتنا اللہ کے نبی نے کہا، سنتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے دل مایوس کر کے واپس جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ سے فرمایا بلاؤ۔ جب واپس آئی تو کہنے لگے میرا مطلب تھا بوڑھے بن کر اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا، تمہیں جوان بنا تو جنت میں بھیجے گا۔
سب 35-40 سال کے، نہ کسی کے گھٹنوں میں درد، نہ کسی کے کمر میں درد، نہ کسی کے پاؤں میں درد، نہ کسی کے سر میں درد، سب جوان ہی جوان رہیں گے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے، لیکن سمجھنے میں فرق ہوا تو آنکھوں سے آنسو آئے جب اللہ کے نبی نے مذاق کرتے ہوئے کہا میرا مطلب تھا بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں بھیجتا، اللہ تمہیں جنت میں بھیجنے کے واسطے جوان بنا کو بھیجتا ہے۔ تو ہنستے ہوئے واپس رخصت ہو گئے۔ مذاق کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق ہو سکتا ہے، مگر اس ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے بہت سارے پروگرامز آپ چل رہے ہیں موبائلوں میں، ٹی ویوں میں، ہنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرامے، ہنسانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، ہنسانے کے لیے کسی کی عزت کو اتارا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کیا وہی مذاق کرے سو؟ نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اتنی باریکی جھوٹ بولنے کے بارے میں احتیاط برتنے کی تعلیم شریعت نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، عبداللہ بن عامر، چھوٹے بچے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باہر کھیلنے کے لیے جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے آواز دے کر کے کہا عبداللہ ادھر آؤ، یہ لو میرے ہاتھ میں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جب ان کی ماں نے مٹھی باندھا ہے اور مٹھی باندھ کر کے بچے کو بلا رہی ہے، یہ لو، فوراً پوچھ لیا اللہ کے نبی نے تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں چھوارا ہے، کھجور ہے، وہ دینے کے لیے بلا رہی ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے سچ کہا، اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی مٹھی باندھ کر کے تم اپنے بچے کو بلاتی تو یہ تمہاری بات جھوٹ میں لکھی جاتی۔ آج گھروں میں معمول ہے بچے کو خامخواہ خالی ہاتھ یہ بیٹا بلا لیا، اب بچہ شوق میں آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ کے ہاتھ، یہ جھوٹ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ صرف 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے، بیگم ناراض ہے، بیگم کو بول دیا کیا دکھ رہی نا تمہیں، زلیخا بھی فیل ہے تمہارے سامنے، ایسا ہے ویسا ہے، تمہارے کپڑے کیسے دکھ رہی معلوم ہے؟ اب یہ لمبی لمبی زرینا چھوٹا چھوٹا، وہ باتیں سن کر بیوی ہنس گئی، مسکرا لیا۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، اب وہ زیادہ ڈالنا نہیں، کبھی کبھی ایسا موقع ہے تو، نہیں تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ڈریس لے کے آئے بازار سے، لیکن بیگم کو دیا، یہ تو بیگم تمہارے واسطے گفٹ ہے، بیگم کو ڈریس بڑا پسند آ گیا، کہاں دیا اس ڈریس کو پہ نہیں لائے تھے، کہتا جی ڈریس ہے 5000 روپے کا لایا، حالانکہ اس کا ریٹ ہے 1500 روپے، بول دیا بیوی کے سامنے 5000 کا ڈریس لائے گو، لیکن ہونے اندر سے لگتا ہوں پھوٹ جا رہے ہیں، 5000 کا ڈریس دیا لگنے، 5000 کا ڈریس دیا لگنے جا کے دماغ۔ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جنگ کے میدان میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور تیسرے 2 بچھڑے ہوئے دوستوں کو، 2 بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کو، 2 بچھڑے ہوئے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں لڑائی پڑ گئی، بات چھڑ رہی ہے، اب دونوں کو کسی طرح ملانا ہے، وہاں جھوٹ استعمال کر کے کسی طرح دونوں کو رشتہ بنانا
بہت مکسنگ جھوٹ ملا سکتے ہیں. یہ 3 جگہ چھوڑ کر باقی کسی جگہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے نہیں دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہماری پہچان سچ ہے, سچائی میں ہی ہماری پہچان ہے, سچائی سے ہی مسلمان پہچانا جاتا ہے دنیا میں. آج معاملہ الٹا ہو گیا, آج ہماری پہچان جھوٹ بن گیا ہے. جھوٹ بولتے ہی لوگ کہتے ہیں بھئی مسلمانوں سے تجارت مت کرو, بڑے جھوٹے ہیں. آج لوگ ڈر رہے ہیں, بزنس سے ڈر رہے ہیں, معاملات کرنے سے, لین دین کرنے سے لوگ آج ڈر رہے ہیں. کیوں؟ ہماری پہچان جھوٹ کی بن گئی ہے. یورپ کا ایک قصہ لکھا ہے علماء نے کہ یورپ کے اندر ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں دوست تھے. دونوں کے درمیان دوستی اتنی گاڑی ہو گئی کہ ہمیشہ ان کے ایک ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا ایک ساتھ ہوتا تھا, اور جو ہے کہیں جانا ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, ایک ساتھ ان کا ہوتا تھا. تو دونوں کے اندر دوستی بھائی چارگی سے بھی زیادہ, دونوں بھائی جیسے رہتے اتنی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں تھی, ایک دوسرے کا اکرام تھا, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ان کا تھا. تو وہ دوستی ان کی گاڑی ہو گئی. ایک مرتبہ دونوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں کچھ بزنس کرنا چاہیے, پارٹنرشپ پر بزنس کریں گے. تو دونوں تیار ہو گئے, ٹھیک ہے میں بھی کچھ مال ڈالوں گا, آپ بھی کچھ بھنڈوار ڈالو. دونوں ڈال کر کے ایک بزنس شروع کریں گے, چھوٹا موٹا. اب دونوں نے کچھ پیسہ ڈالا, بزنس شروع کیا. چھوٹا بزنس تھا, 100 کماتے کماتے ہزاروں میں گیا, 1000 کماتے کماتے لاکھوں میں گیا. پھر بزنس اتنا بڑا لاکھوں کا بزنس جو ہے کروڑوں میں گیا, کروڑوں کا بزنس اربوں میں بدل گیا. ملک بھر پھر دوسری جگہ پر بزنس پھیل گیا, خوب نفع لاکھوں میں آ رہا ہے. تو جب بزنس بڑھتا گیا, اس کی انکم جب زیادہ آنے لگی تو عیسائی کی نیت بدل گئی. بڑے بزنس کو دیکھ کر, بڑے انکم کو دیکھ کر ایک دن اپنے مسلمان دوست کو بلا کر کہنے لگا بھائی یہ پورا کا پورا بزنس میرا ہے, اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے ہی عیسائی دوست نے یہ بات کہی, مسلمان دوست کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ کیا کر دیا, یہ کیا بول رہا ہے؟ نہیں بھائی تو لکھا بھی دیے نہیں, پورا مجھ کا ایسا ہوئے, تمہارا جاگی حصہ نہیں, تمہیں چلے جاؤ. مسلمان پریشان, کریں تو کیا کریں؟ دوستی اتنی گاڑی تھی کہ اس پارٹنرشپ کا بزنس شروع کرتے وقت میں نہ کوئی پیپر لکھایا گیا, نہ سگنیچر ہوئے, نہ کوئی ڈاکومنٹس ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. زبان پر دوستی تھی, بھروسہ کر کے بزنس شروع کیا گیا. اب پلٹ کے بیٹھ گیا عیسائی دوست کہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے, پورا بزنس اونلی میرا, میں ہی اونر ہوں اس کا. اب کیسے بنائے گا مسلمان دوست, کسے بول کر کے کہے گا کہ بھئی میں اس کا پارٹنر ہوں, انہیں جھوٹ بول رہا, ثبوت ہی نہیں ہے. جان پہچان کے لوگوں سے کہتا, کوئی مانتا نہیں تھا. خیر خاموش جو ہے مایوس ہو کر اس دوست سے دوستی ختم, دشمنی مول لیا اور وہاں سے نکل گیا. جو کچھ پیسہ تھا وہ بزنس میں ڈالا تھا, جو کمائی ہوئی تھی وہ کمائی خرچ کرتا رہا, کھاتا پیتا رہا. پھر اس کے بعد کمائی کا ذریعہ تو ختم ہو گیا تھا, جو کچھ مال تھا وہ بھی ختم. ایک وقت مسلمان دوست کا ایسا آیا, دانے کے لیے ترسنے لگا, پائی کا محتاج بن گیا, فقیری کی زندگی پہ آ گئی, زندگی میں پریشان حال ہے, مصیبت میں گرفتار ہے. تو کوئی اس کی حالت کو دیکھ کر کے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تیری ایک زندگی میں حالت تو ایسی تھی, لاکھوں کا تیرا بزنس تھا, کمائی تھی, ایسے زندگی, ایسے کھانا, ایسے کپڑے, ایسے سواری, آج تیری یہ حالت آ گئی ہے, مجھے دیکھ کر کے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, اس مشورے پر تم عمل کرو, ہو سکتا ہے کہ تم
مسلمان دوست نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو جو تمہارا دوست عیسائی ہے، اس عیسائی مذہب کے ایک پوپ ہیں، یعنی ان کے بڑے مذہبی بڑے، جیسے ہندوؤں کے یہاں سوامی ہوتے ہیں، ہمارے مذہب میں علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، ایسے عیسائی مذہب کے پوپ ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں پورے لوگ۔ تم ان کے پاس جاؤ، جا کر کے اپنا پورا قصہ سناؤ، اور یہ جو دھوکہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس دھوکے کا ذکر کر کے ان کو کلیئرلی بتا دو کہ میرے ساتھ سفید جھوٹ بول کر کے مجھے دھوکہ دے کر کے آج میری زندگی کی نوبت یہاں تک میرے دوست عیسائی نے لا کر کے کھڑا کیا ہے، آپ میرا اس کے بارے میں کوئی حل نکالیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو بلا کر اسے کچھ سبق دیں تو اس کی بات کا اثر ہو کر کے اس کا دل بدل جائے، پھر تمہیں وہ کا اپنے قریب کر لے۔ تو کہا بھئی امید تو نہیں ہے، پتہ نہیں کن لوگوں کے پاس گیا، جا کر کے اپنی زندگی کی اسٹوری سنایا، کوئی تیار نہیں میری بات سننے، سب میرا ثبوت پوچھتے ہیں، میرے پاس ثبوت تو کچھ ہے نہیں۔ کہا ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ تو یہ مسلمان دوست اس عیسائی پوپ کے پاس وقت لے کے گئے اور جا کر کے ان کے پاس بیٹھ کر پوری کہانی سنائی، اس طرح کا معاملہ میں اور میرا وہ عیسائی دوست تھا فنا، دونوں کے درمیان دوستی ہوئی، بھائی چارگی سے بڑھ کر کے محبت کے ساتھ ہم زندگی کر رہے تھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا ایک ساتھ تھا۔ ایک دن دونوں نے بیٹھ کر کے پارٹنرشپ پر بزنس شروع کیا، بزنس ہمارا بڑھتا 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 بڑے پیمانے پہ بڑھا، لاکھوں کی آمدنی اس کی ہے، انکم اس کا ہو رہا ہے۔ آئین وقت پر اس نے مجھے جھوٹ بول کر کے دھوکہ دیا ہے اور اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں اس کا پارٹنر نہیں ہوں، آپ میرا اس کے بارے میں کوئی حل نکال دیں۔ پوری کہانی مسلمان دوستی سن کر عیسائی پوپ نے ایک پرچی نکالی اور اس پرچی پر کچھ لکھا، اسے بند کر کے کہا اسے پڑھنا نہیں ہے، اسے لے جا کر تمہارے عیسائی دوست کو دینا ہے۔ دیکھو قصہ بڑا عبرتناک ہے، وقت ہونے کے باوجود میں سنا رہا ہوں، کیا حال ہو گیا ہماری قوم کا۔ اس پرچی کو لپیٹ کے پوپ نے عیسائی دوست کو دینے کے لیے مسلمان کے ہاتھ میں دیا اور یہ پابند کیا کہ تمہیں اسے کھولنا نہیں ہے۔ چنانچہ اس پرچی کو لے جا کر وہ اپنے عیسائی دوست کے پاس ایک بڑی کمپنی میں آفس میں بیٹھے ہوئے بزنس کر رہا ہے بیچارہ، جا کے بیل مارا، پوچھا کون؟ میں تمہارا پرانا دوست۔ کہا کیا قصہ؟ نہیں جائے ذرا بات کرنے ہیں، آؤ۔ اندر بلایا، اندر بلا کے بٹھایا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے پوپ کے پاس گیا تھا، اس نے تم کو ایک چٹھی دینے کے لیے کہا ہے، یہ لو پرچی۔ عیسائی دوست کے ہاتھ میں جب وہ پرچی آئی، اس نے اس پرچی کو کھولا، کھول کے پڑھتے ہی اپنے ٹیبل کے اوپر سے چیک بک نکالا اور اس کے اوپر جتنا اس بزنس میں نفع اس حصے میں آنا تھا، مسلمان دوست کے حصے میں جتنا نفع آنا تھا، وہ پورا رقم، وہ پورا پیسہ کیش اس چیک میں لکھ کر کے وہ چیک پھاڑ کر کے اسے دیتے ہوئے کہا یہ لو تمہارا بزنس کا نفع، میں تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ مسلمان دوست پریشان ہو گیا، اسی کیا ہو گیا؟ ایک پرچی کے اندر کیا جادو تھا، یہ تعویذ نے کیا دم کر کے دیا ہے اس کے پوپ نے کہ ایک وقت تھا کہ مجھے ٹھکرا کے کہا تو میرا پارٹنر نہیں ہے، نکل جا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے آگے سمجھایا، دینے تیار نہیں ہوا، آج ایک پرچی دیکھ کر کے اتنا بدل گیا اور مجھے برابر امانت داری کے ساتھ میرا جو حصہ تھا بزنس میں وہ مجھے لوٹا رہا ہے۔ تو آخر اس پرچی میں پوپ نے کیا لکھا؟ عیسائی دوست سے پوچھا کہ ذرا بتا دے تیرے پوپ نے پرچی میں کیا لکھ کے دیا ہے؟ تو اس نے کہا کام تیرا کیا تھا وہ ہو گیا، پرچی سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ کہا نہیں مجھے بتانا پڑے گا، دوستی کا واسطہ۔ اصرار کرنے کے بعد، ضد کرنے کے بعد
عیسائی دوست نے وہ پرچے اٹھا کر مسلمان کو دیا اور کہا یہ پڑھ لو۔ جب مسلمان دوست نے اس پرچی کو کھولا، اس میں پہ لکھا ہوا تھا، تو کب سے مسلمان جیسا جھوٹ بولنے والا بن گیا؟ تو عیسائی مذہب کا ہے، ہمارے مذہب میں جھوٹ نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، پاک بزنس کرتا ہے، مگر تو مسلمانوں سے سیکھ کر کے مسلمانوں والا جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا؟ یہ بات کا اثر عیسائی پر اتنا کہ وہ کی پراپرٹی اور اس کا پورا بزنس کا پیسہ لمحوں میں واپس ہو رہا ہے۔ یہاں ہماری مسلمان قوم کی بے عزتی اتنی کہ ہم پہچان والے بن گئے کہ جھوٹ بولے تو مسلمان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر لانا ہے، بول چال میں، وعدے میں، بزنس میں، لین دین میں، ہر چیز میں لائیں انشاءاللہ۔ یہی ہماری قرآن کی تعلیم، یہی ہماری حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔